السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، اس وقت جو ہے ریجن کے اندر، ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک بڑا ڈینجرس ٹرینڈ، ایک بہت ہی خطرناک آئیڈیالوجی جو ہے وہ پورا بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ پوز کر رہی ہے تمام ممالک کو، وہ ہے ہندوتوا ڈاکٹرائن۔ ہندوتوا ڈاکٹرائن جو ہے ایک ایکسپینشنسٹ فارن پالیسی پروجیکٹ ہے اس وقت انڈیا کا، بھارت کا، اور بی جے پی جب سے پاور میں آئی ہے واپس 2014 سے، تو اس کی ہولناکیاں جو ہے ہمارے سامنے متعدد فارمز میں نظر آ رہی ہیں۔ ہندوتوا اتنا زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایکسپینشنسٹ پروجیکٹ ہے۔ یہ سمجھتا ہے، یہ ڈاکٹرائن اس کے مطابق جو ہے پاکستان، بنگلہ دیش، ایون نیپال، بھوٹان، افغانستان، کچھ اور ممالک جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ انڈیا کا یا متعددہ بھارت کا، ہندوستان کا حصہ ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوتوا کوئی بھی یہ مذہبی ڈاکٹرائن نہیں ہے، یہ ریلیجیس آئیڈینٹیز کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیشنل کلچر پروجیکٹ ہے، اور یہ ہندوازم سے بھی بالکل مختلف ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے جو سیکولر پروگریسو ہندوز ہیں وہ بھی اس وقت موجودہ بھارت کے اندر بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں انڈر مودی۔ اور سب سے زیادہ، اگر میں ایک سیگمنٹ کی بات کروں، جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر اس وقت پسنے والا ایک طبقہ ہے، وہ ہے کشمیریز۔ مقبوضہ کشمیر جو ہے ایک لیونگ ہیل بن چکا ہے، اور وہاں پر ہندوتوا کے اثرات نہایت بھیانک، نہایت خوفناک، ہولناکیاں ہیں، وہ ہمیشہ کی طرح روزانہ روزمرہ لائف میں محسوس کر رہے ہیں۔ تو ہندوتوا ڈاکٹرائن جو ہے یہ آگے کس جانب پر ریجن کو لے کر جائے گا؟ کیا ایک فل فلیج وار بھی ہندوتوا ڈاکٹرائن کے ذریعے سے ہو سکتی ہے؟ اور مسلمان جو ہیں، مسلم سیولائزیشن جو ہے اس ڈاکٹرائن کو کاؤنٹر کیسے کر سکتی ہے؟ ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے معروف مذہبی اسکالر قاری محمد حنیف ڈار صاحب۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، چونکہ آپ کی جو ہے ماڈرن کنٹمپریری جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کی انپٹ اور آپ کا انالیسس جو ہے بڑا واضح، بڑا جامع ہوتا ہے۔ تو میں اگر آپ سے ہندوتوا ڈاکٹرائن کی بات کروں فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر، یہ چونکہ ایک ایسا منصوبہ جو کہ ایکسپینشنسٹ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوتوا ڈاکٹرائن کس قدر ہولناک ہو سکتا ہے؟ جی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اس کے بعد یہ ہندوتوا جو ہے اس کو تو ہم نے بھگتا ہوا ہے نا۔ میں مقبوضہ کشمیر سے مائگریٹڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ پورے گاؤں میں ہمارے 3 گھر تھے مسلمانوں کے، میرے دادا اور ان کے 2 بھائی وہاں پہ۔ تو پھر وہاں سے ہمیں نکالا گیا، گھروں کو آگ لگا دی گئی، اور ہماری تقریباً ساری فیملی رستے میں رہی، شہید ہو گئے وہ لوگ۔ تو اسی ہندوتوا نے ہی قائد اعظم کو کلک کیا تھا کہ یہ کبھی نہ کبھی اس لیول پہ پہنچے گا کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور جو آپ نے انٹرو دیا اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جیسے نازیزم کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہندوتوا بھی اصل میں نازیزم ہی ہے، ایک خاص ریس کو اوپر رکھنا اور اس کو غالب کرنا۔ تو ہمارے یہاں جس طرح سے یہ اب کشمیر میں خصوصاً جس طرح لوگ پس رہے ہیں اور جس طرح اس کا نشانہ بڑھ رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ساری دنیا اس پہ خاموش کیسے رہی ہے۔ ایک پوری نسل جو ہے وہ اندھی کر دی گئی، وہ پیلیٹس مار مار کے، اور پھر یہ کہ ہندوستان کے اندر سے لوگوں کو لا کے یہاں زمینوں پر قبضہ کر کے بسایا جا رہا ہے۔ حالانکہ UN میں یہ معاہدہ موجود ہے کہ وہاں آزاد کشمیر میں پاکستانی جائیداد نہیں لے سکتا اور مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی جائیداد نہیں لے سکتا، لیکن اب تو باقاعدہ انہوں نے قانون بنا دیا اور وہ کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اگلی آبادی کو اتنا تنگ کر دینا، کرفیو میں رکھنا اتنا عرصہ، اور ان کے بچوں کو نامرد کر دینا جیلوں میں لے جا کے، یہ تو ایسے مظالم ہیں کہ جن کو یہود نے جب استعمال کیا اپنے فیور میں نازیزم کو، اس پہ فلمیں بنائیں، اس پہ ناولز لکھے، تو دنیا نے اپنے آئین تبدیل کر دی۔ اچھا، آپ نے خوبصورتی سے الیبوریٹ کیا کہ پورا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ چینج ہو گیا، نازیزم کی ہولناکیاں دنیا نے بھگتی، تو اس کے بعد تمام قوتیں مل بیٹھی، انہوں نے فیصلہ کیا، کیا کہ اس قسم کی بھیانک ہولناکیاں دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا ہم جو ہندوتوا ہے اس کو آپ نے نازیزم سے جیسے کمپیئر کیا، اس کو زائنزم سے بھی ہم کمپیئر کر سکتے ہیں؟ بالکل سیم وہی چیز۔ کوئی بھی ریس جب کسی پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اندھا دھند بھائی ہوکر کروک، تو وہ بالکل نازیزم اور وہ زائنزم اور ان کا ہندوتوا ایک ہی سمجھ لیں کہ ماں کے کوکھ سے ہیں۔ اور یہ مقبوضہ کشمیر بھی اسی طریقہ کا ایک سیٹلر کولونیل پروجیکٹ جیسے غزہ ہے۔ بالکل کوئی فرق نہیں ہے غزہ میں اور کشمیر میں۔ اسی لیے جب وہاں کی بات کی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ پڑوس میں ہے تمہارے کشمیر، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں تو تم نہیں پہنچ سکتے، ہزاروں میل دور ہے تم سے۔
یہ تو یہاں تمہارے پڑوس میں سب کچھ ہو رہا ہے جو وہاں ہو رہا ہے, یہاں پہ کیوں نہیں بولتے؟ میڈیا کیوں نہیں بولتا؟ بین الاقوامی میڈیا کیوں نہیں بولتا؟ ہمارے اپنے کیوں نہیں بولتے اس پہ؟ اچھا, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہمارے اپنے کیوں نہیں بولتے. ہم لوگوں کی جذباتی وابستگی تو اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے. غیر متزلزل ہم نے جو ہے ان کو اخلاقی طور پر, ڈپلومیٹیکلی, پولیٹیکلی ہم نے ہر محاذ کے اوپر ان کو سپورٹ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ چونکہ ہندوتوا ڈاکٹرائن کے ذریعے سے ایک ایکسپینشنسٹ پروجیکٹ کا پارٹ جو ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر کو بنایا گیا, یہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائن تھا, ہم اس کو مزید ڈی بنک, مزید بے نقاب کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان نے اسی کی خاطر انڈیا سے جنگیں لڑی. یعنی پاکستان کے وجود کو دیکھیں اور ہندوستان کے وجود کو دیکھیں اور ملٹری جو ہے وہ پاور دیکھیں, اس کے باوجود پاکستان کشمیریوں کے لیے اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کے تو کھڑا ہوا اور جنگیں لڑی. اور آج بھی جو تیاری ہے ہماری, ساری دنیا ایک طرف ہے اور ہمیں اس طرف توجہ رکھنی ہے کہ کشمیریوں کو جو ہے وہ آزادی دلانی ہے, کشمیریوں کے اس ظلم سے بچانا ہے. وہ لوگ آج بھی خوشی ہمارے یہاں ہوتی ہے, ٹیم ہماری جیتتی ہے اور قتل عام وہاں پہ ہوتا ہے, جب وہ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اتنی ساری خوشی بھی ان کو برداشت نہیں ہے اور وہ جناب وہ لوگوں پہ مظالم کرتے ہیں. تو اس کے لیے تو پاکستان کو دوسری قوموں کو انگیج کرنا چاہیے, OIC کو کرنا چاہیے, UN کو اس لیے کہ UN نے ہمارے مجاہدین کو سری نگر ایئرپورٹ سے اپنی گارنٹی پہ واپس بھیجا تھا کہ تم واپس جاؤ, ہم کشمیر میں جو ہے وہ استصواب کروائیں گے, ریفرینڈم کروائیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, تم لوگ جاؤ. ان کے کہنے پہ واپس آئے, ورنہ تو کشمیر سری نگر ایئرپورٹ تو ہمارے قبضے میں تھا. تو اب کرنا چاہیے, ان کو اٹھانا چاہیے کہ بھئی یہ کرے, معاملہ حل کرے. آپ اچھا گائی صاحب, ایک اور چیز ہی بڑی ہے, ہم نے دیکھا کہ ہندوتوا کا جو اوریجن تھا, اس کا جو کنسیپٹ تھا وہ وہاں سے جرمنیٹ ہوا کہ کس طریقے سے جو ہندو پنڈت تھے انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم شاید خطرے میں ہیں, اس وقت بھارت جو ہے وہ ایک مسلم میجورٹی بننے جا رہا ہے, تو ہم نے اس کو جو ہے دوبارہ ہندو میجورٹی بنانا ہے, ہم نے مسلمانوں کو یہاں سے سائڈ لائن کرنا ہے, ان کو نکالنا ہے, ان کو جو ہم نے ختم کرنا ہے, ان کی نسل کشی کرنی ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے سٹیزن شپ لا بھی آیا, اور اس کے بعد اب بنگلہ دیشیوں کو بھی ملک سے نکال رہے ہیں. امیگرینٹس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسلم ہو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بھارت کی فالٹ لائنز ہیں, ڈیفینیٹلی جو ہے جب آپ کرسچنس کو بھی مار رہے ہوں گے, سکھوں کو بھی مار رہے ہوں گے, مسلمانوں کو بھی مار رہے ہوں گے, کشمیریوں کے ساتھ تو آپ کر ہی رہے ہیں جو کچھ آپ کریں دنیا کے سامنے ہے, ایسے میں کیا بھارت جو ہے وہ انٹرنلی یہ والی خلفشار, یہ والی فالٹ لائنز اس کا متعامل ہو سکتا ہے؟ یقین کریں, ہندوستان کے ٹکڑے ہونے کے اتنے اسباب موجود ہیں, خود اس کے اپنے اندر وہ ایک اوجڑی کیمپ ہے, اس کے اندر اتنی تحریکیں ہیں اور اتنے وہ بغاوت ہے اور اس قدر منظم ہے کہ وہ کسی وقت بھی, آپ جس طرح لگی نا وہاں امریکہ میں, وہ آگ کسی وقت بھی یہاں لگ سکتی ہے. منی پور کو دیکھ لیں, ناگا پور کو دیکھ لیں, کتنے اسٹیٹس ہیں, 12 اسٹیٹس تو ان کی سمجھ لیں کہ بالکل جل رہی ہیں. کسان موومنٹ پنجاب میں الگ ان کو چیلنج دے رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھارتی فورسز کو کس طریقے سے بے دریغ ہو کر, بے دردی کے ساتھ اپنے شہریوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. یہ بظاہر چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن یقین کریں عالمی برادری کی نظر میں ہندوستان کی ککھ ویلیو نہیں رہی. ابھی پاکستان بنا صدر اس کا سلامتی کونسل کا, تو آپ دیکھ لیں کتنے ممالک نے جو ہے وہ پاکستان کو ووٹ دیے, 90 میں سے کوئی 83 ہے, اتنے ممالک نے ووٹ دیے. ہندوستان کو کتنے ووٹ ملے؟ کچھ نہیں ملا. اسے بدنام ہو چکا ہے عیسائیوں کو مارنے کی وجہ سے, گرجوں کو آگ لگانے کی وجہ سے, مسلمانوں کو مارنے کی وجہ سے, بنگلہ دیشیوں کے ساتھ بھی, بنگلہ دیشیوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا, جس قسم کا بیہیو کر رہا ہے وہ, اس کی دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ گنڈا ہے اور اس کے کوئی اصول نہیں ہے, یہ بین الاقوامی برادری کا حصہ بننے کے قابل نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جتنے جگہ بھی اپنے پیس مشنز میں پاکستانی فوجیں جاتی ہیں, وہاں ان کا انچارج بھی پاکستانی ہوتا ہے. پاکستان ہوتی ہے دنیا میں اس لیے کہ ہم ایک اصول پر کھڑے ہیں اور ہم ایک رسپانسبل نیوکلیئر ایکٹر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم ترین بات ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا کس طریقے سے جب کینیڈا جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آیا, پاکستان نے سب سے پہلے اس چیز کو ڈی بنک کیا تھا کہ کس طریقے سے انڈیا جو ہے پوری دنیا کی سرزمینوں کے اوپر دہشت گردی کے آپریشنز کر رہا ہے. وہ وہاں جا کر گھس کر جو بھی اس کو پسند نہیں ہوتا, جو اس کو مطلوب ہوتا ہے, اس کا قتل کرتا ہے. کینیڈا کے ساتھ تو کمپلیٹ ڈپلومیٹک فال آؤٹ ہوا. امریکن سرزمین کے اوپر بھی اس نے جو ہے سکھوں کا قتل عام کرنے کی کوشش کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے ایک دہشت گردی کے اندر باقاعدہ براہ راست انوالو ہونے کے باوجود بھی ہر بار سینکشنز ایویٹ کیسے کر جاتا ہے؟ اصل میں اس کا وجود, اس کی منڈی زیادہ ہے, پبلک زیادہ ہے,
تو دوسرے ممالک جب اپنے بزنس کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑے سے نرم ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں تک اس کی بات کی ہے تو پہلے تو اس کی بات باقاعدہ سنی جاتی تھی, دنیا کے دارالخلافوں میں گھنٹیاں بج جاتی, آج ہندوستان نے یہ کہہ دیا, آج انڈیا یہ کہہ رہا ہے. اب انہیں پتہ چل گیا کہ انڈیا خود بڑا دہشت گرد ہے, وہ خود دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. اس کو خود کسی رول کی, کسی اصول کی کوئی جو ہے وہ خیال ہی نہیں ہے کسی کا. اس لحاظ سے الحمدللہ پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اپنی پیک پہ جا رہی ہے, اور بالکل مناسب اور درست. میں بلکہ مبارکباد دینا چاہوں گا ہمارے ان لوگوں کو جو ہے چلا رہے ہیں ہماری ڈپلومیسی کو, کہ بالکل ٹو دا پوائنٹ وہ کام کر رہے ہیں اور رات دن کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور بھی بڑا اہم ترین نقطہ ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ شروع میں جو ہم نے بات کہی تھی نا نازی ازم کی, زائنزم کی, یہ وہ والی آئیڈیالوجیز تھیں جنہوں نے دنیا کو برباد کرنے کا پورا پلان بنایا ہوا تھا, پوری دنیا کے اوپر قابض ہونے کا پلان بنایا ہوا تھا. تو ہندوتوا ڈاکٹرائن بھی ہے, کیا یہ ہندوستان تک, انڈیا تک ہی محدود رہے گا؟ یہ کہاں کہاں اپنے بارڈرز پھیلائے گا, کہاں کہاں تباہی مچائے گا؟ یہ دیکھیں جی, جس طرح غزہ میں ہوا تھا نا, اور پھر شام میں ہوا, پھر لبنان میں ہوا, تو سامنے نظر آ رہا تھا کہ عالمی جنگ بالکل قریب ہے. یعنی جس طرح رشیا بھی آ گیا تھا سامنے, اور وہ تو اسی طرح ہندوستان کا معاملہ بھی ہے, بالکل وہی ہے. کسی وقت بھی وہ تیسری عالمی جنگ جو ہے نا, وہ یا تو ہندوستان کی وجہ سے لگے گی یا اسرائیل کی وجہ سے لگے گی. یہ دو بہت بڑے مضبوط سمجھ لیں گے ریزننگ ہے تیسری عالمی جنگ کے لیے. تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ یا تو ہندوستان کی وجہ سے لگے گی, اور اس میں ہندوستان جو ہے وہ پس جائے گا, جیسے کہا گیا نا کہ ویوز آف ویز, وہ معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. یہ چائنا کے سامنے ٹک نہیں سکے گا, اور یہ بات اس کو بھی پتہ ہے. اس لیے بعض دفعہ بعض جگہ اس کو بولنا بھی چاہیے لیکن نہیں بولتا, چونکہ اسے پتہ ہے کہ سامنے چائنا ہے. قاری صاحب, ایک اور بڑا اہم ترین جو ہے ہم نے ایک نقطہ دیکھا, ایک بڑی عجیب بات ہے, ایک حیرت انگیز بات, ہندوتوا افغان طالبان نیکسس. ہم نے دیکھا کہ دونوں قوتیں جو ہیں ایک ساتھ بڑھ رہی ہیں, آمنے سامنے آ رہی ہیں, بلکہ اتحاد کی جانب جا رہی ہیں. یہ الائنس ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ قربتیں کیسے بڑھ سکتی ہیں؟ ہندوتوا ایک جانب, دوسری جانب جو اپنے آپ کو اسلامسٹ کہتے ہیں, اسلام کا انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, یہ دونوں قوتیں کیسے ایک میز پہ بیٹھ سکتی ہیں؟ اصل میں کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے. اب کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے دشمن کا دشمن جو ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. اس لحاظ سے انہوں نے 2-4 بیٹھ کے میٹنگز کر لیں اور اس سے کر لیا. کوشش تو ہمیشہ سے ہندوستان کی رہی ہے کہ ہندوستان کو ہمارے بغل میں چھری کے طور پہ استعمال کرے اور وہاں سے وار کرے ہم پر, لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوا. مگر ایسی قوتیں جو کہ شریعت کے نفاذ کی بات کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ جی اسلام کا اصل جھنڈا ہمارے پاس ہے, وہ ہندوتوا بچر آف گجرات کے ساتھ بیٹھنے کو گوارا کر لیتی ہیں. اصل میں یہ خود بھی تو بچر ہی ہے نا. کون سا اسلام ہے ان کے پاس؟ وہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ جنازوں پہ حملہ کرو اور فٹ بال کھیلنے والی ٹیم کو مار دو, اور جو تمہارے اپنے بھائی ہیں مسلمان ان کو تم مارو. یہ بھی تو وہی سلسلہ ان کا. ان کے اندر اسلام ہے کہاں؟ صرف کلچر ہے ان کا. کلچر کو اسلام بنا کے پیش کرتے ہیں. کیا اسلام میں لڑکیوں کی تعلیم منع ہے؟ شریعت اس چیز سے روکتی ہے. کل تمہاری بیویوں کی ڈیلیوریز ہوں گی, کل ان کو اسپتالوں میں جانا ہے, آپریشن ہونے ہیں, وہ مرد کریں گے. اگر تم اپنی عورتوں کو نہیں پڑھنے دو گے تو سینس ہی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. بس اسی میں خوش ہیں کہ جی ہم کسی کو قرضہ نہیں ہم نے دینا اور فلاں ہو گیا ڈھینگ ہو گیا. اسی وجہ سے ہندوستان بار بار ان کی طرف دیکھتا ہے کہ اگر کوئی بک سکتا ہے, اگر کوئی کرائے پہ مل سکتا ہے, اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ یہ ہے. لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہے. الحمدللہ پاکستان بہت زیادہ, اس نے اپنا جو بارڈر تھا نا, کبھی ہم نے ان کے حوالے کیا ہوا تھا کہ یہ تو ہمارے مسلمان ہیں, ان سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. اب ہم نے اس کو قلعہ بنا کے رکھ دیا الحمدللہ. اور اب ہم بھی جس طرح وہ ہمارے آ کے نا بے دریغ ہمارے بازاروں اور ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس اور گلیوں کو لو لہان کرتے ہیں, ہم نے بھی اب انہیں خوارج کی جگہ رکھ لی ہے. اب انہیں افغانی بھائی نہیں کہتے, وہ خوارج ہیں, اور ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ کیا تھا. اچھا, بڑی آپ نے کمپریہنسو ایگزامپل اس کانٹیکس کے اندر بھی دے دی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو کشمیر ہے, مقبوضہ کشمیر, وہ چونکہ ریجن کا ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, اس وقت بھی بنا ہوا ہے, آگے بھی ہمیشہ رہے گا. تو پاکستان نے ہمیشہ جو ہے ہر محاذ کے اوپر کشمیریوں کا مقدمہ جو ہے دنیا بھر کے اندر لڑا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جب انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کی ہپوکریسی, ان کی منافقت آشکار ہو گئی ہے, غزہ کے معاملے کے اوپر جو ہے بالکل خاموش انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر, وہ کیا کشمیریوں کے اوپر ان کے حوالے سے کیا کوئی امید لگا سکتے ہیں؟ ایک ایسا ورلڈ آرڈر جو کہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, جو کہ غزہ کی بمباری کے اوپر بالکل خاموش ہے, کسی بھی طور پر اسرائیل کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا رہا, کیا وہ انڈیا کو اکاؤنٹیبل کشمیر کے اوپر ٹھہرائے گا؟ اس کے لیے جی سب سے پہلی بات ہے کہ مومن ہے تو اللہ پر ہی توکل کرے گا.
ہمیں توکل تو اللہ پر کرنا ہے اور بھروسہ اپنی ذات پر کرنا ہے کہ ہم نے اس مشن کو لے کے کھڑے ہونا ہے. آپ اگر کھڑے ہو جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا پھر آپ کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائے گی. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان کی جو کشمیر کے حوالے سے سٹینڈس ہے دنیا کے اندر وہ زیادہ مقبول ہو جائے اور تمام کے تمام ممالک جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ اور اس میں ہم اس سمجھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کو ہمیشہ سے جو ملٹی لیٹرل اسلامک فورمز ہیں ان کی بھی بڑی مدد حاصل رہی ہے. OIC کا بڑا فرم سٹینڈ ہمیشہ سے رہا ہے، ان کی بڑی خاص جاندار سپورٹ رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم ورلڈ جو ہے غزہ اور کشمیر کو ریزالو کرنے کی جانب جو ہے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اصل میں غزہ والوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے خود کچھ مسلمان ممالک کے خلاف بھی اب سٹانس لے لیا انہوں نے، تو افتراق پیدا ہو گیا آپس میں، جس کی وجہ سے پھر مسلمان ممالک وہ جو انفلوئنشیل تھے وہ سائیڈ پہ رہے. آپ جب اپنے یہاں رہ کے دوسروں کے ممالک میں حکومتیں تلپٹ کرنے اور انقلاب لانے کی بات کریں گے تو وہ ممالک آپ کا کیسے ساتھ دیں گے؟ اس لیے وہ سائیڈ پہ رہے. جبکہ کشمیر کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، کشمیری ٹوٹل اپنے وجود کی جنگ لڑ رہے ہیں اور استصواب رائے نوشتہ دیوار ہے، اس نے ہو کے رہنا ہے. آزادی کشمیریوں کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، ٹائم کا معاملہ ہے کہ کب ہونی ہے، آج ہونی ہے. اسی پازیٹیو نوٹ کے اوپر جو ہے آج کا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آزادی جو ہے وہ کشمیریوں کا مقدر ہے، اٹس رائٹنگ آن دا وال. بس ایک ٹائم فریم ہے، وہ اس کا ڈیسیژن ہونا ہے. وہ کب ہوتا ہے، وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے، کون سا لمحہ ہوتا ہے، کون سی صدی ہوتی ہے، لیکن یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے کہ جو کشمیریوں کی ایک ایگزسٹینشیل فائٹ اگینسٹ ہندوتوا ہے، اس میں کامیابی کشمیریوں کی ہی ہوگی. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.